أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورہ مائدہ کی ایک آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین گرامی، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو جج کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے یا آپ کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو جس طبقے سے آپ کی نہیں بنتی، جس پارٹی سے آپ کی نہیں بنتی، دیکھو کہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ تمہارے دشمنی کے جذبات تمہارے آڑے نہ آئیں، اور اللہ نے کہا اعدلو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اگر نیک نیتی سے کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اگر آپ بدنیتی سے کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، ریاست مدینہ میں انصاف کی باہم رسانی کس طرح تھی، میں پھر یاد دلا دوں کہ بنیادی حقوق میں سب سے بنیادی حق ایک فرد کا یہ ہے کہ اس کو معاشرے میں انصاف ملے، اس کو ناحق پابند سلاسل نہ کیا جائے، جو جرم اس نے نہیں کیا وہ اس سے منوایا نہ جائے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ریاست مدینہ میں لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے اداروں کا کیا طرز عمل تھا، نظم و نسق قائم کرنے والے اداروں کا کیا تھا، طرز عمل تھا، اور جو اس زمانے کے ریکوری کے ادارے تھے ان کا طرز عمل انصاف پہنچانے میں کیا تھا، اور حاکم وقت کس طرح سوچتے تھے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 کم از کم 600 فیصلے ہم تک پہنچے ہیں، خلفائے راشدین کے سینکڑوں فیصلے ہمارے پاس ہیں، فوجداری مقدمات میں، دیوانی مقدمات میں، مالی مقدمات میں، خانگی معاملات میں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول دیا تھا کہ البینۃ علی المدعی، جو کسی پہ الزام لگا رہا ہے ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 600 کے قریب فیصلے ہم تک پہنچے اور خلفائے راشدین کے 897 فیصلے، نیکسٹ لیکچر میں ان کی تفصیل بیان کروں گا، کسی ایک میں بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس رہنما اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا کہ البینۃ علی المدعی، استغاثہ کے اور پروسیکیوشن کے ذمے ہے کہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام کو ثابت کرے۔ ہاں، اگر کچھ اسلامی ریاستوں میں اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ محض شبہ اور شک کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے آپ کسی بندے کو آپ اندر بٹھا دیں، جیل میں بٹھا دیں، اور 3 سال 4 سال 10 سال کے بعد معاملہ چلتا رہے اور تب عدالت اس کو آنریبل ایکویٹل، باعزت بری کر دے، تو یہ باعزت بری نہیں کرنا نہیں ہے، یہ اس آدمی کی 10 سال کی قید و بند کی، ناحق قید و بند کی کا جواب دینا ہوگا حکمرانوں کو۔ ناظرین گرامی، میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں اس زمن میں ریاست مدینہ کی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمہ اللہ، اپنے تقوی اور ورع کے سبب ان کا بہت احترام ہے۔ 99 ہجرہ سے 101 ہجرہ تک، 99 ہجرہ سے 101 ہجرہ تک 2.5 سال، 2.25 سال ان کی کل حکومت رہی ریاست مدینہ میں۔ آپ کا وزیر مال آپ کے پاس آیا، وزیر مال نے کہا یا امیر المومنین، یہ ریکوری کے اداروں کا طریقہ کار دیکھ لے، یہ صدر اسلام میں بھی، یعنی پہلی صدی ہجری میں بھی اس طرح ہوا کہ وزیر مال نے کہا یا امیر المومنین، آج کے بعد آپ حکم دے دیں
آئندہ کسی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں۔ میں کوئی بات ریفرنس کے بغیر نہیں کرتا، یہ امام سرخسی نے المبسوط میں لکھا ہے۔ تو امیر المومنین نے نہایت پریشانی میں وزیر مال سے پوچھا میں ایسا بےہودہ حکم کیوں دوں؟ تو وزیر موصوف نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، خراج آنا کم ہو گیا ہے، سرکاری خزانہ خالی ہو رہا ہے، لہٰذا آپ ایک حکم جاری کر دیں، آئندہ کسی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں۔ بالکل ایسا ہی ایک اور واقعہ، جراح بن عبداللہ الحکمی 2 صوبوں کے گورنر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں۔ ان کے زیر لگی تھے خراسان کا صوبہ اور عراق کا صوبہ۔ آپ کو شکایت ملی، امیر المومنین کو شکایت ملی کہ وہاں کا گورنر لوگ جو مسلمان ہو جاتے ہیں ان سے زبردستی خراج لیتا ہے، ذمیوں والا ٹیکس ان سے زبردستی لیتا ہے۔ آپ نے گورنر کو طلب کیا، آپ نے کہا کہ آپ مسلمانوں سے کیوں خراج لیتے ہیں؟ یہ تو ذمی اور غیر مسلم دیتے ہیں۔ اور سارے مستشرقین نے لکھا کہ وہ بڑا نامینل قسم کا ٹیکس تھا۔ گورنر صاحب نے کہا یا امیر المومنین، یہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں یہ ٹیکس بچانے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا نہیں، ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم نے تو جس آدمی نے کلمہ پڑھا وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے، اس سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا عمر بن عبدالعزیز نے، آپ نے فرمایا ان اللہ بعث محمدا ہادیا، اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ وَلَمْ يَبْعَثْهُ جَابِيًا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکس کلیکٹر یا زبردستی پیسہ اکٹھا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ ہاں، اگر کسی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ پرولونگڈ امپریزنمنٹ سے ڈر کے، لمبی قید و بند سے ڈر کے، ایک آدمی گرفتار ہو جاتا ہے 3 سال کے اندر اس کا صبر جواب دے جاتا ہے، اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کے بچے باپ کے بغیر برباد ہو گئے، تو وہ ناکردہ گناہ مان لیتا ہے۔ ناکردہ گناہ مان کے وہ کچھ حکومت کو پیسے دے کے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ کم از کم ریاست مدینہ میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملی۔ اگر یہ اس خداداد مملکت خداداد اسلامیہ میں ہو رہا ہے تو آج کے حکمران کل اللہ کے یہاں ان سے پرسش ہوگی کہ کسی بے گناہ کو محض شبہ کی بنیاد پہ گرفتار کرنا، سال ہر سال اس کو اندر رکھنا اور اس کو مجبور کرنا کہ وہ اپنے ذاتی حالات اور پریشانیوں کے سبب ناکردہ گناہ کو قبول کر لے اور اس طرح وہ حکومت کو پیسے دے۔ ایک اور میں عرض کر دوں، بہت سارے اسلامی ملکوں میں اس طرح ہو رہا ہے، ریکوری کے اداروں کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، آپ نے اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں، تو وہ پھر لوگوں کو پکڑ کے اندر کرتے ہیں، ان سے جرائم منواتے ہیں اور اس طرح سرکاری خزانہ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ریاست مدینہ کا طرز عمل نہیں تھا۔ اگلی شارٹ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلوں کا۔ شکریہ۔